اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارک کی طاق راتوں کا خاص عمل اور طاق راتوں کی خاص فضیلت شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں اتنی فضیلت، اتنی برکات والی راتیں ہیں کہ اگر ان راتوں میں اللہ کی ذات سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات کبھی بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونے دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رمضان کی طاق راتوں کی بہت فضیلتیں، برکات ہے، لہٰذا اس میں آدمی کے لیے انفرادی طور پر جتنا عمل کرنا ممکن ہو کرے، لیکن ان طاق راتوں میں ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ دعا اور عبادت کرے، اللہ کی ذات سے مانگے۔ ویسے تو رمضان کی ساری ہی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی وہ کون سی طاق رات میں شب قدر ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتوں سے کیا مراد ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک کی راتیں یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، یعنی کہ نماز عشاء کے بعد تراویح ادا کرنے کے بعد 2-4 رکعت نماز نوافل پڑھ کر سو جائیں، یا پھر جب سحری میں بیدار ہوں تو 2-4 رکعت نماز نوافل تہجد کے وقت پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر نماز فجر کو باجماعت ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا کروں؟ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ کہا کرو کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ یہ ایک نہایت ہی جامع دعا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی ذات سے دعائیں مانگیں، اور دعا نہ صرف اپنی ذات کے لیے مانگیں بلکہ اپنے عزیز و قریب، اپنے جاننے والوں کے لیے، بیماروں کے لیے، یا پھر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پیارے نبی بھی جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو کثرت کے ساتھ راتوں کو عبادت کرتے اور اپنی امت کے لیے دعا مانگتے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اب آپ کو 3 دعائیں شیئر کروں گی جو آپ نے رمضان کی آخری طاق راتوں میں پڑھنی ہیں، اور یہ دعائیں بہت زیادہ فضیلت اور برکات والی ہیں، جن کی فضیلت اور برکات آپ کے ساتھ میں بارہاز ویڈیوز میں شیئر کر چکی۔ 3 دعائیں ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو آپ کو 3 دعائیں 3 کلمات بتاؤں گی، یہ دعائیں، یہ کلمات نہ صرف آپ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں، بلکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات میں یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پڑھنے کی بڑی فضیلت اور برکات ہے۔ جو کوئی ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، رب کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس دعا کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہے کہ ہماری سوچ ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو پہلی دعا ہے، یہ دعا بالخصوص آپ نے اللہ کی ذات سے پہلے تو اپنے گناہوں پر ندام ہو کر توبہ استغفار کرنی ہے، اور اپنے گناہوں پر ندام ہوتے ہوئے آپ نے اللہ کی ذات سے، اللہ کی شان شایان، اللہ سے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ان کے جو آپ نے پہلی دعا بالخصوص پڑھنی ہے، یہ دعا آپ نے رزق میں ہر و برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے پڑھنی ہے، اور اس دعا کی برکت سے نہ صرف آپ کے رزق میں، مال میں اضافہ ہوگا، بلکہ برکت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس دعا کو بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک کی رات میں صرف اور صرف 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر ہم اس دعا کو صرف اور صرف رات کے وقت 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور اگر ہمارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں گے، تو اللہ کی ذات ان قرآنی کلمات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں، اسی طرح جو دوسرے کلمات ہیں، جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، وہ سبحان اللہ ہے، اور اگر ہم اس تسبیح کو صرف رات کے وقت میں 100 مرتبہ پڑھیں گے، تو اللہ کی ذات ہمارے ہزاروں گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہمیں 1000 نیکیاں ملیں گی۔ یہ 2 دعائیں احادیث سے ثابت ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تیسری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو کوئی اس دعا کو صرف اور صرف 100 مرتبہ رمضان المبارک میں آخری طاق راتوں میں 100 مرتبہ پڑھے گا، تو اس دعا کے پڑھنے سے اس انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور پورا دن شیاطین سے اس کی حفاظت ہوگی۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رمضان میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ ہماری سوچ ہے۔ تو میری بہنوں، میں نے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں 3 دعائیں شیئر کی جو آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ سے کچھ بھی مانگ لیں گے، تو اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔